بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کے سامنے حکایت چہارم کا تیسرا حصہ یعنی اپنے لیکچر نمبر 8 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے بلا فاصلہ اللہ رب العزت کے نام سے اور محمد و آل محمد اور ان کے اصحاب پر درود و سلام سے شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس لیکچر کو، لیکچر نمبر 8 کو۔ آپ کے سامنے فارسی عبارت ہے: وزیر ان سخن بشنید، طوعاً و کرہاً پسندید، و بر حسن رای ملک آفرین خواند و گفت۔ وزیر کی بات ہے، این یعنی یہ، اس سخن یعنی بات کو، بے شنید سنا، اس نے سنا یعنی بات سنی، طوعاً و کرہاً چار و ناچار یعنی مجبوراً، پسندید اسے پسند کیا اس بات کو، و اور بر کا معنی پر ہوتا ہے، حسن کا معنی خوبصورتی ہے، عمدگی ہے، رائے ملک یعنی بادشاہ کی رائے، ٹھیک ہے۔ آفرین خواند، آفرین کہا، آفرین کہی، دونوں طرح سے یہ جیسا کہ جملے کا ترجمہ مناسب لگے ویسے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ وہ گفت اور کہا، آفرین یعنی وہی داد و تحسین ہے، واہ واہ کرنا، آفرین کہنا۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وزیر ان سخن بے شنید، وزیر نے بادشاہ کی یہ بات سنی، طوعاً و کرہاً یعنی چاروں ناچار، مجبوراً، پسندید اسے پسند کیا، و اور بر حسن رائے ملک بادشاہ کی رائے کی عمدگی پر، آفرین خواند، آفرین کہی یعنی اور بادشاہ کی عمدہ رائے پر آفرین کہی۔ و گفت اور کہا، آنچ خداوند فرمود، دام ملکہ فرمود، عین حقیقت است کہ اگر در صحبت آن بدان تربیت یافتی، طبیعت ایشان گرفتی۔ آنچ یعنی جو کچھ، خداوند مراد آقا حضور بادشاہ کو مخاطب کر کے وزیر نے کہا، آپ نے، دام ملکہ، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی دام ملکہ یعنی اس کے ملک کو ہمیشہ دوام نصیب ہو، ہمیشگی نصیب ہو، یعنی دعائیہ جملہ ہے یہ کہ اللہ آپ کے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کی حکومت کو، آپ کے اقتدار کو، یعنی بادشاہ کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی اس کا ملک ہمیشہ قائم رہے۔ فرمود کہا، فرمایا، عین حقیقت است، عین حقیقت ہے کہ اگر در صحبت آن، کہ اگر کا معنی اگر، یہ در کا معنی میں، صحبت میں، آن یعنی وہ یا اس یا ان، بدان بد کی جمع ہے، برے لوگ، تربیت یافتی تربیت پاتا، ٹھیک ہے، طبیعت ایشان تو ان کی طبیعت، گرفتی اپناتا، اپنا لیتا، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ تو ترجمہ کیا بنا یہاں تک؟ آنچ خداوند دام ملکہ فرمود، کہ جو کچھ حضور اللہ آپ کے ملک کو سلامت رکھے، آپ نے فرمایا، عین حقیقت است، کیا ہے وہ؟ عین حقیقت ہے کہ اگر در صحبت آن بدان تربیت یافتی، کہ اگر یہ جو بچہ ہے چھوٹا چور، کہ اگر یہ ان بروں کی صحبت میں تربیت پاتا، در صحبت آن بدان، ان بروں کی صحبت میں تربیت یافتی، تربیت پاتا، طبیعت ایشان تو ان کی طبیعت کو، ان کی نیچر کو، ان کی فطرت کو گرفتی اپنا لیتا، اختیار کر لیتا۔ و یکی از ایشان شدی، اما بنده امیدوار است که در صحبت صالحان تربیت پذیرد و خوی خردمندان گیرد۔ و اور یکی از ایشان ان میں سے ایک، یکی کا معنی ایک ہوتا ہے، از کا معنی سے، ایشان یعنی وہ، ان میں سے ایک، شدی ہو جاتا، اما شد ہونے کو کہتے ہیں، اما مگر، بندہ مراد میں، وزیر اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے، امیدوار است یعنی امید رکھتا ہوں کہ در صحبت صالحان، صالح کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، نیک لوگ، تربیت پذیرت
یہ تربیت پائے گا. خوی خردمندان، خو کہتے ہیں عادت کو، عادات کو، خردمندان نیک لوگ، گیرد اپنا لے گا، اختیار کر لے گا. تو ترجمہ بنتا ہے وہ یکی ذیشان شدی، اور ان میں سے ایک ہو جاتا. اما بندہ امیدوار است، لیکن مجھے امید ہے کہ در صحبت صالحان، جب یہ نیک لوگوں کی صحبت میں تربیت پذیرد، تربیت پائے گا، و خوی خردمندان گیرد، تو خوی خردمندان عقل مند لوگوں کی عادات کو گیرد اپنا لے گا، اختیار کر لے گا. کہ ہنوز طفل است و سیرت بغی و عناد در نخاد او متمکن نشده و در خبر است کہ ہنوز کہ ابھی، طفل است بچہ ہے، و اور سیرت بغی بغاوت کی جو فطرت ہے، نیچر ہے، روش ہے، بغی بغاوت کی، عناد دشمنی کی، در نحاد او، نحاد کہتے ہیں فطرت، یعنی اس کی فطرت میں، متمکن نشدے، اس نے اپنا مکان نہیں بنایا، مراد گھر نہیں کیا، جڑ نہیں پکڑی. و در خبر است، اور خبر است یعنی خبر کہتے ہیں حدیث کو، اور حدیث میں ہے کہ. تو ترجمہ یہاں تک بنتا ہے کہ ہنوز طفل است، یعنی وزیر نے کہا کیونکہ یہ ابھی بچہ ہے. و سیرت بغی و عناد، اور بغاوت اور دشمنی کی سیرت، در نہاد او یعنی اس کی فطرت میں، متمکن نشدے ابھی تک اس نے گھر نہیں کیا، یعنی بغاوت اور دشمنی کی جو سیرت ہے اس نے ابھی تک اس کی فطرت میں گھر نہیں کیا، مراد جڑ نہیں پکڑی. و در خبر است یعنی، اور حدیث میں آیا ہے کہ، حدیث کا جملہ کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. تو کل مولود، کل کا معنی ہوتا ہے ہر، مولود پیدا ہونے والا بچہ، یولد پیدا ہوتا ہے، علی الفطرۃ، علی کا معنی ہوتا ہے پر، فطرت، فطرت پر، فطرت اسلام پر، فطرت صحیحہ پر. فابواہ، ابواہ یعنی اس کے والدین، یحودان ہی، اسے یحودان نصارہ کو کہا جاتا ہے، عیسائیوں کو کہتے ہیں، یہودیوں کو کہتے ہیں، یونسران نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، اور یمجسان مجوسی آتش پرست لوگ جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو ترجمہ کیا بنتا ہے کہ کل مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ، یولد علی الفطرۃ، کیا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی صحیح و سالم فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ، پس یہ اس کے ماں باپ ہیں، یہ اس کے والدین ہیں، یحودان ہی، جو اسے یہودی، و ینصران ہی، اور نصرانی یعنی عیسائی، و یمجسان ہی، اور مجوسی یعنی آتش پرست بناتے ہیں. جیسے دیکھیں نا کہ اسلام ایک مذہب ہے، آگے مختلف جو ہے وہ فرقے ہیں. تو ہم جب پیدائشی طور پہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث ان مختلف فرقوں میں اسے تقسیم کر دیتے ہیں. اسی طرح سے یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. بابدان یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد. با بدان، برے لوگوں کے ساتھ، بدان بد کی جمع ہے الف نون کے ساتھ، یار گشت ساتھی بنی، یار بنی، ہمسر لوط حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ، ہمسر یعنی زوجہ، بیوی. خاندان نبوتش، خاندان نبوت یعنی نبوت کا خاندان، شین یعنی اس کا، گم شد یعنی وہ جو رابطہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں بابدان یار گشت ہمسر لوط، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ برے لوگوں کی ساتھی بنی، اس نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی. نتیجہ کیا نکلا؟ خاندان نبوتش گم شد، تو اس کا خاندان نبوت سے تعلق ختم ہو گیا، رابطہ کٹ گیا. سگے اصحاب کاف روزی چند، پی نیکان گرفت مردم شد. سگے اصحاب کاف، سگ کہتے ہیں کتے کو، اصحاب کاف
یعنی اصحاب کہف کا، روزی چند، چند روز، پے نیکان، پے کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا، ٹھیک ہے، نیکان نیک لوگوں کی جمع، نیک کی جمع الف نون کے ساتھ، نیک لوگ، گرفت یعنی اختیار کی، ومردم لوگ انسان کو کہتے ہیں، مراد محترم کے معنی میں ہے، شدھ ہو گیا، ٹھیک ہے، معزز ہو گیا، محترم ہو گیا۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ سگے اصحاب کہف روزی چند، کہ حضرت کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے اس نے چند روز، چند دن پہ نیکان گرفت یعنی نیک لوگوں کا پیچھا کیا، اور مردم شد تو وہ کیا ہے، معزز ہو گیا، محترم ہو گیا۔ این بے گفت و طائفہی از ندمای ملک بوی به شفاعت یار شدند تا ملک از سر خون او درگذشت و گفت، این بے گفت یعنی وزیر نے یہ کہا، و طائفہی اور ایک گروہ، از ندمای ملک، ندما ندیم کی جمع ہے جس کا معنی ہے مصاحب، ساتھی، صحابی، ملک یعنی بادشاہ، باوی اس کے ساتھ، بے شفاعت سفارش کی غرض سے، یار شدن ساتھی بن گئے، تا یہاں تک کہ ملک بادشاہ جو ہے اس نے از سر خون او یعنی اس کا خون جو ہے، اس کا قتل جو ہے، درگزشت معاف کر دیا، وہ گفت اور کہا۔ تو ترجمہ یہ بنا کہ این بے گفت یعنی وزیر نے یہ کہا، اور طائفائی از ندمائی ملک اور بادشاہ کے مصاحبوں کا ایک گروہ، باوائی بے شفاعت یار شدن یعنی اس وزیر کے ساتھ جو ہے اس کی سفارش میں اس کا ساتھی بن گیا، تا یہاں تک کہ ملک از سر خون او درگزشت کہ بادشاہ نے اس کا خون جو ہے، اس کا قتل جو ہے وہ معاف کر دیا، اس چھوٹے چور کا جو بھی بچہ تھا، اور کہا، کیا کہا، بخشیدم اگرچہ مصلحت نہ دیدم، بخشیدم، بخشیدم آخر میں فعل میں میم لگا ہے، معنی ہوتا ہے میں نے معاف کیا، میں نے بخش دیا، اگرچہ، اگرچہ کیا ہے، مصلحت، مصلحت نہ دیدم، اگرچہ کا معنی اگرچہ ہے، مصلحت یعنی بھلائی، نہ دیدم میم وہی میں نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا بنا، بادشاہ نے کیا کہا، بخشیدم کہ میں نے اس بچے کو، اس لڑکے کو معاف کر دیا، بخش دیا، اگرچہ مصلحت نہ دیدم، اگرچہ مجھے اس میں کوئی مصلحت نہیں دکھائی دی، اس میں نے کوئی مصلحت نہیں دیکھی، کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ دانی کے چه گفت زال برستم گرد دشمن نتوان حقیر و بیچارے شمرد، دانی فعل کے آخر میں جب یہ لگتا ہے تو معنی تو ہوتا ہے، تو جانتا ہے، دانستن سے، جاننے سے ہے، کہ چه گفت کیا کہا، زال نے بارستم، رستم سے، گرد کا معنی ہوتا ہے پہلوان، کہ زال نے کیا ہے، رستم پہلوان سے کیا کہا، زال رستم کا باپ تھا، رستم بیٹا ہے زال کا، اور نتوان دشمن جو اس کو نتوان حقیر و بیچارے شمرد، نتوان شمرد نہیں شمار کرنا چاہیے، حقیر و بیچارہ یعنی کمتر، حقیر، بیچارہ یعنی کمزور، لاچار، بیچارہ۔ تو کیا ترجمہ بنتا ہے، کہتے دانی کہ چه گفت زال برستم گرد، کیا تجھے معلوم ہے کہ زال نے اپنے بیٹے رستم پہلوان سے کیا کہا، دشمن نہ توان حقیر و بیچارے شمرد، کہ دشمن کو کبھی بھی کمزور اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی دشمن کتنا ہی بے بس کیوں نہ ہو، کبھی بھی دشمن سے جو ہے وہ آنکھ مت چرائیں، یہ مت سمجھیں کہ وہ کمزور ہے۔ دیدیم بسی کے آب سر چشمہ خورد چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد، دیدیم یہ میم لگا ہوا ہے یعنی ہم نے دیکھا، بسی بہت بار، بہت دفعہ، کہ آب پانی، سر چشمہ چشمے کے دہانے سے، خورد خورد چھوٹے کو کہتے ہیں، کہ ایک چھوٹے چشمے کے دہانے کا جو پانی ہے، چون جب بیشتر آمد زیادہ مقدار میں آتا ہے، تو شتر اونٹ و بار اور ساز و سامان جو اس کے اوپر لدا ہوا ہوتا ہے اس کو بے برد اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ دیدیم ہم نے دیکھا، بسی بہت بار، کہ آب سر چشمہ یہ خورد ایک چھوٹے چشمے کے دہانے کا پانی، چون بیشتر آمد جب زیادہ مقدار میں آتا ہے، شتر و بار بے برد تو وہ اونٹ اور اس کا جو مال و اسباب ہے اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کتاب سے لازمی سے پڑھیے گا, دہرائیے گا, اور نیکسٹ لیکچر نمبر 9 کے اندر ہماری یہ حکایت نمبر 4 کمپلیٹ ہو جائے گی. بظاہر کتاب کے اندر حکایت نمبر 3 اور 4 فقط 2 حکایتیں ایسی ہیں جو تھوڑا سا لمبی ہیں. یہ 2 حکایتیں اگر آپ 100% اسی طرح سے جیسے ویڈیوز میں نے بائی پارٹس پڑھائی ہیں اچھی طرح سے اگر یاد کر لیں تو یہ 2 یاد ہو جائیں تو آپ سمجھیں گے 100% آپ کی فارسی کی تیاری مکمل ہوگی. باقی چھوٹی چھوٹی ہیں, انتہائی آسان ہیں, دلچسپ بھی ہیں, مزیدار بھی ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں. تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.